press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم آپ سبھی حضرات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں ایک بہت بڑے مقصد کو لے کر۔ اس بار انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا ارادہ یہ ہے کہ احکام نماز کے تعلق سے ایک پروگرام شروع کیا جائے کہ جس میں نماز سے متعلق جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا بیان ہو، ساتھ ہی ساتھ وہ خرابیاں کہ جن تمام خرابیوں میں ہماری عوام ملوث ہے اور انہیں ان تمام خرابیوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے ان کی نمازیں بھی خراب ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرم سے، کہ ہم احکام نماز کے تعلق سے یہ پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے اندر نماز کے شرائط، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات وغیرہ اور دیگر جو تمام نماز سے متعلق جو لوازمات ہیں ان تمام چیزوں کو بیان کریں گے۔ کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، کب سجدہ سہو کیا جاتا ہے، مسافر کی نماز کیسے ادا کی جاتی ہے، ان تمام چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مختصر انداز میں، جامع انداز میں مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آج نماز ہر مسلمان ادا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نماز ایک بہت اہم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل، بالغ، مرد، عورت پر اس نماز کو فرض فرمایا، اور بہت ساری عوام ایسی ہے کہ جو نمازیں ادا کرتی ہے لیکن مسائل اور نماز سے متعلق جو لوازمات ہیں ان تمام چیزوں سے ناواقفیت کی بنیاد پر اور ان کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر وہ اپنے برسوں کی نمازوں کو خراب کر رہی ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن انہیں نماز کے فرائض کا علم نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کی نماز میں فرائض چھوٹ بھی جاتے ہیں تو انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا، کبھی شرطیں پوری نہیں ہوتی انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا، کبھی واجبات چھوٹ جاتے ہیں، نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہو جاتی ہے مگر پھر بھی انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل سیکھیں کہ اس کے مسائل کیا ہیں اور ہمارے لیے کیا ضروری ہیں، کون سی چیزیں نماز کو فاسد کر دیتی ہے، کن چیزوں سے نماز کی اصلاح ہوتی ہے اور کن چیزوں سے نماز خراب ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے مسلمان بھائیوں کو دیکھا ہے کہ نماز کے واجبات چھوٹ جاتے ہیں اور وہ نماز کے واجبات کے چھوٹنے کی وجہ سے وہ اپنی نمازوں کو دوبارہ دہرانے کی سے بھی کتراتے ہیں، یہاں تک کہ کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ قبول کرے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا، وہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے گا۔ بغیر وضو نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ قبول کر لے گا۔ نماز کا فرض فوت ہو رہا ہے، کہتے ہیں اللہ قبول کر لے گا۔ ہم نے خود بہت سارے ایسے افراد کو دیکھا ہے کہ کبھی مسجد سے نکلے، امام صاحب نے غلطی سے 5 رکعت پڑھا دی، بعد میں پتہ چلا کہا دوبارہ جماعت ہوگی، تو کچھ لوگ اس لیے نکل گئے کہ ان کو دوبارہ نماز نہیں پڑھنی تھی، کہا کیا ہو گیا، 5 ہو گئے تو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک دولہے صاحب مسجد میں آئے تو ایک بزرگ نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھ لو، تو اس دولہے نے کہا میرا وضو نہیں ہے، تو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ نماز پڑھ لو، اللہ قبول کرے گا۔ تو یہاں تک ہم لوگ جا چکے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ نماز کی جو فضیلتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں جو بیان فرمائی ہے، ہم انہی برکتوں کے پیش نظر نماز پڑھتے بھی ہیں لیکن پھر بھی ہمیں اس کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ معاذ اللہ فرمان غلط ہے یا نماز میں وہ برکت نہیں ہے، نماز میں برکت ہے
لیکن خامی ہماری نمازوں میں ہوتی ہے تو ہماری نماز وہ نماز بن ہی نہیں پاتی کہ جس نماز پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو برکتیں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سیکھیں۔ آج اگر ہم نے نماز کو صحیح طریقے سے اگر نہیں پڑھا تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، وقت پر ادا کرتا ہے، اس کے سجود، قیام، قعود، رکوع کو، اس کے خشوع اور خضوع کو پورا کرتا ہے تو وہ نماز نورانی شکل میں نکلتی ہے، اور یہ کہتے ہوئے نکلتی ہے کہ انسان اللہ تیری حفاظت فرمائے کہ جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اور اگر بندہ نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے، نہ اس کا قیام پورا ہوتا ہے، نہ رکوع سجدے پورے کرتا ہے، نہ اس کا خشوع خضوع مکمل ہوتا ہے، تو وہ نماز تاریکی کی شکل میں نکلتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ انسان اللہ تجھے برباد کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا اور مجھے ضائع کیا ہے۔ اور جب وہ نماز آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر، ایک چیتھڑے میں لپیٹ کر اس بندے کے منہ پر مار دیا کرتا ہے۔ تو اگر ہم نے نماز کی طرف توجہ نہ کی تو ہماری پوری زندگی کی عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ کتنے ایسے افراد ہیں جن کو تحیات نہیں آتی ہے، جن کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، جبکہ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا واجب، التحیات کا پڑھنا نماز کے اندر واجب ہے، قرآن پاک کی تلاوت یہ فرض ہے، نماز کے اندر قرات فرض ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ جو بچپن سے لے کر آج ان کی عمر بڑھاپے کی ہو چکی ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے، وہ نماز میں قرآن پڑھ ہی نہیں پاتے ہیں، وہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جن کو تحیات یاد نہیں ہے اور وہ نماز ادا کر رہے ہیں، آج زندگیاں گزر گئی ان کو نماز ادا کرتے ہوئے، تو آپ دیکھیے کیا ان لوگوں کی وہ نمازیں ہوئیں یا نہیں ہوئی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قیام پر قادر ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے، بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ان کی وہ نماز ہوگی؟ کتنے ایسے افراد ہیں کہ جن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بدن کو چھپا کر نماز پڑھیں، لیکن آج کتنے ایسے افراد ہیں کہ جن کا بدن نماز میں کھل جاتا ہے یا نماز سے پہلے ہی ان کا بدن کھلا ہوا ہوتا ہے، تو ان کی نمازیں کیسے ہوں گی؟ تو اس لیے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، اللہ کی ذات سے امید کرتے ہوئے، اس کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس پروگرام کو شروع کریں گے جس میں نماز سے متعلق بہت ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی حضرات ان تمام باتوں کو بغور سنیں گے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اسے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں، آپ ہمیں بتائیں، انشاءاللہ ہم اس مسئلے کی وضاحت کریں گے اور آپ کو پورے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس نیک مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دین اسلام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے اور لوگوں کو دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔